نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ سید آصف اقبال صاحب قبلہ خلیفہ حضور اشرف الفقہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ حضرت علامہ حماد رضا صاحب قبلہ خلیفہ حضور امین شریعت، خلیفہ حضور امین شریعت، اولاد سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ تشریف رکھے اطمینان و سکون کے ساتھ۔ شمع محفل، جانے محفل، صدر محفل یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ نبیر اعلی حضرت، نواز اعلی حضرت، اولاد سیدنا صدیق اکبر حضرت حماد میاں قبلہ مقدس اللہ العالی جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ اب مزید کسی کا انتظار نہیں ہے، سبھی حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں، بغور سماعت فرمائے اور میری باتیں گوارا فرمائے۔ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ کر باواز بلند ایک بار کی ایک ساتھ آواز ملا کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل و مجلس اخلاق مصطفیٰ کانفرنس کے نام سے معنون کی گئی ہے، یعنی اس کا ٹاپک، اس کا لیبل ہے اخلاق مصطفیٰ۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے یہ بیان کیا جائے گا خاص طور پر۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت عاشق ماہ نبوت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ پہلے کوئی پیدا ہوا نہ اب کوئی قیامت تک پیدا ہونے والا ہے۔ سرکار اپنے آپ میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تمام خوبیوں اور تمام کمالات کا جامع بنا کر بھیجا ہے۔ شاعر کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار جبریل امین نے سرکار پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تو کیا کیا؟ یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے
چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یکنے یک بنایا، تجھے یکنے یک بنایا۔ میرے پیر و مرشد بڑی شان اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے۔ اخلاق مصطفیٰ، خلق عظیم، اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک میرے محبوب آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہے، خلق عظیم آپ کی سواری ہے۔ آخر خلق عظیم کہا کسے جاتا ہے؟ تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق عظیمہ کی، خلق عظیم کی تعریف ارشاد فرمائی۔ حدیث مبارکہ ہے، سماعت فرمائے۔ میں آپ کے کانوں تک وہ الفاظ پہنچانا چاہتا ہوں جو 14 صدیوں سے بھی زیادہ عرصے پہلے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی وادیوں اور فضاؤں میں حضور نے ارشاد فرمائے تھے۔ وہ الفاظ آپ نے جو ارشاد فرمائے ہواؤں میں صرف تحلیل نہ ہوئے، صحابہ کرام نے اپنے کانوں کے ذریعے دلوں کی ہارڈ ڈسک کے اندر اس کو محفوظ کیا، اپنے آنے والے نسلوں کو انہیں یاد کرایا، یہاں تک کہ نسلن بعد نسلن قرنن بعد قرنن محدثین نے بھی کتابوں میں اس کو چھاپا ہے، اور آج وہ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا۔ قربان جائے، کانوں کی قیمت وصول ہو گئی، اللہ نے کان دیے، لیکن سمجھ لیجئے کہ میں آواز تو حضور جیسی نہیں لا سکتا، انداز لب و لہجہ بھی حضور جیسا نہیں ہے میرا، لیکن الفاظ ایمانداری سے حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ہے نا نصیب؟ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا حضور نے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ یہ ہے اخلاق عظیمہ۔ نور الانوار کے اندر خلق کی تعریف میں یہ حدیث مبارکہ حضرت علامہ احمد جیون رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہے، جو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد اور استاد مکرم تھے۔ اور فتاوی عالمگیری جو لکھی گئی پورے غیر منقسم ہندوستان، جس کے اندر انڈیا اور دیگر اطراف کے بنگلہ دیش، بھوٹان، یہ وہ سارے اسی کے اجزاء تھے۔ اکھنڈ مہا بھارت کا بادشاہ، اس نے اس اکھنڈ مہا بھارت کے تمام علماء کو جمع کر کے مسائل دین کو جمع کی ہوئی ایک کتاب مرتب کرنی چاہیے جس کا نام ہے فتاوی عالمگیری۔ ان تمام علماء کرام کے سربراہ، لیڈر اور سردار تھے حضرت علامہ ملا احمد جیون رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے یہ حدیث پاک کوٹ فرمائی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اخلاق عظیمہ کا مطلب ہوتا ہے صل من قطعک، کہ سرکار کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو۔ سبحان اللہ۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ سبحان اللہ۔ اور وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا پیاری بات ہے۔ میرے آقا صرف فرماتے نہیں تھے، کر کے دکھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور مجھے کچھ عطا کیجئے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو تھا وہ اسے دے دیا۔ دینے کے بعد وہ شخص لینے کے بعد کہتا ہے میں تو بہت کچھ امید لے کر بیٹھا تھا، آپ نے تو اتنا کچھ دیا نہیں، کوئی خاص مزہ نہیں آیا۔ معاذ اللہ، کہو معاذ اللہ۔ حضور کی عطا کو اس نے چھوٹا جانا، کہا آپ نے وہ نہیں دیا جو میں چاہتا تھا، میں تو سمجھا بہت کچھ دیں گے۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم جلوہ افروز تھے، فرماتے ہیں تو نے میرے آقا کی عطاؤں کی ناقدری کی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں تیور چڑھا کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار اجازت دیجئے ابھی اس کی گردن چھاڑ دیتا ہوں۔ کیا پتا چلا؟ یہ وہبڑوں، دو ٹانگ کے جانوروں اور خناسوں پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہاں، حضرت عمر فاروق اعظم جیسا جذبہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. لتھیڑ کر جتیا کر ان کو نکالنا چاہیے. ان کے ساتھ رحم دلی کی ضرورت نہیں. لیکن صاحب یہ جو تھے یہ بھولے بھالے صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. سمجھ میں آیا؟ وہابیوں کا علاج تو یہ ہے کہ ان کو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر ذرا خاموش، کنٹرول، اپنے آپ کو قابو میں کیجئے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ہاتھ تھاما. سبحان اللہ. ارے جس کے حضور دستگیر ہو جائے اس کی تو نیا ہی پار ہو جائے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ تھاما، تھام کر ان کو اٹھایا اور اپنے ساتھ حجرہ عائشہ میں لے کر چلے گئے. سبحان اللہ، کیا کرم نوازی ہے نا. سبحان اللہ. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں ہے. یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. آقا نے اپنے حجرے مقدسہ میں لے جانے کے بعد اس شخص کو بیٹھایا، کھانا کھلایا، کھجوریں کھلوائی، دودھ پلایا، سرکہ بھی دیا، شہد بھی عطا فرمایا. اس کے بعد ڈھیر ساری کھجوریں عطا فرمائی. اس کے بعد کچھ اور پیسے بھی عطا فرمائے. کہا اور چاہیے؟ کہا ہاں اور چاہیے. سرکار نے اور نوازا. کہا اور چاہیے؟ کہا ہاں اور چاہیے. حضور نے اور نوازا. کہا نہیں اب بس، اب تو میں اٹھا بھی نہیں پاؤں گا. سبحان اللہ. اب وہ کہتا ہے اب تو میں اٹھا بھی نہیں پاؤں گا. لیکن سرکار نے اور نواز دیا. کہا سرکار اب میں کیسے اٹھاؤں گا، اب تنگی دامہ کی شکایت ہے. یا اللہ ایسی نوازش ہو رہی ہے کہ اب میں اس کو سنبھال نہیں پاؤں گا. ارے اسی لیے تو کہتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. اخلاق عظیمہ کا منظر اور مظاہرہ ملاحظہ کیجئے. آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان کے نہیں تھے بلکہ کردار کے بھی کامل تھے. شان میرے سرکار کی دیکھو. لے کر گئے، اتنا نوازا اتنا نوازا. نوازنے کے بعد فرماتے اب بول تیرا کیا خیال ہے میرے بارے میں. سبحان اللہ. اب وہی شخص جو کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا میں جو چاہتا تھا مجھے نہیں ملا، میں نے تو بہت کچھ سوچا تھا لیکن بہت کم دیا آپ نے، اب کہہ رہا ہے آپ جیسا سخی تو میں نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. آپ جیسا داتا تو میں نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. آپ جیسا نوازنے والا تو میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. سرکار نے فرمایا یہی میرے صحابہ کے سامنے بولو گے؟ ہاں ہاں سرکار. سرکار لائے صحابہ کے سامنے. کہا بول کیا کہتا تھا؟ کہا ارے ہمارے آقا ان کی شان ایسی ہے کہ تیز آندھی بھی جتنی تیزی کے ساتھ نہیں چلتی اتنی رفتار، اس سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ حضور کی سخاوت چلا کرتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ریح مرسلہ سے بھی زیادہ حضور سخاوت فرماتے ہیں. صحابہ کرام جھوم گئے. لیکن آپ کو تھوڑا سا ادھر کچھ ہو رہا ہوگا، یہ کیا بات؟ اکیلے میں نوازا، میدان میں آ کر اس کا اعلان کیوں کروا رہے ہیں سرکار؟ اب اس کے بعد دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم سے سرکار فرماتے ہیں میرے عمر کھڑے ہو جا. دیکھ اگر میں نے تجھے روکا نہ ہوتا اس وقت اگر تو اسے مار ڈالتا تو یہ جہنم میں گیا ہوتا، اللہ یہ جہنمی رہا ہوتا. لیکن تو نے صبر کیا اور اس کی پوری طبیعت بدل گئی، مزاج بدل گیا، اور فی الحال یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ دنیا سے جائے گا تو جنت کا تاجدار بن کے جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اخلاق مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں سرکار تمہاری اور ہماری مثال ایسی ہے. سبحان اللہ. تمہاری یعنی امت کی، ہماری یعنی پیغمبر کی. تمہاری ہماری مثال ایسی ہے جیسے کسی اونٹ والے کی اونٹنی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بدک کر بھاگ جائے، لوگوں میں شور غوغا ہو جائے
ارے اونٹنی بھاگ رہی ہے، اس کو کاٹ رہی ہے، اس کو کچل دے گی، اس کو مار ڈالے گی، سب لوگ اس کو قابو میں کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، کوئی بھالا مار رہا ہے، کوئی پھانسا ڈال رہا ہے، کوئی ڈنڈے لگا رہا ہے، کوئی پھندے پھینک رہا ہے، کوئی برچھی چلا رہا ہے، اونٹنی زخموں سے چور ہو گئی، لہو لہان ہو گئی، لیکن وہ اونٹنی کا مالک وہاں آ کر پہنچ گیا۔ اس نے جو دیکھا اونٹنی کا حال، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا رک جاؤ، یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا ہے؟ اونٹنی یعنی امت۔ اللہ اکبر، سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہے، فرماتے ہیں تم نے میری امت کا کیا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں جو اونٹنی کا مالک ہے وہ اپنی اونٹنی کو قابو کرنا خوب جانتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ شخص بدک گیا تھا، یہ شخص بڑک گیا تھا، اور حضرت عمر چاہتے تھے کہ اس پر نیزہ چلا دے، تلوار چلا دے، بھالا چلا دے، زخمی کر دے، لیکن اونٹنی کا مالک سرور کون و مکا، تاجدار انسوجا، انیس بے کسا، راحت انسوجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری اونٹنی ہے، اس کو قابو کرنا میں جانتا ہوں۔ لے کر گئے، نوازش پر نوازش، نوازش پر نوازش، نوازش پر نوازش فرمان کے بعد اس کو جنتی بنا کر گھر سے باہر نکالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اخلاق مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ حضور جلوہ افروز ہے مسجد نبوی میں۔ ایک بوڑھی عورت، ایک خاتون آ کر دروازے پر کھڑی ہو گئی، بکھرے ہوئے الجھے ہوئے بال، بوڑھی عورت ہے اور کمزور حالت ہے، عجیب اوسان اس کے ہے، لوگ اس کو پاگل کہتے تھے۔ وہ دیکھ رہی حضور کو ٹکٹکی باندھے ہوئے، بڑے بڑے اجلا صاحب کرام حضور کے اطراف میں تھے، کیا محفل تھی، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان، ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ایسی محفل مصطفیٰ سجی ہوئی تھی، وہ بوڑھی اماں دروازے سے حضور کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ حضور کی نظر رحمت اٹھ گئی اور سرکار کی نگاہ رحمت اٹھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بڑی بی نے حضور کو دیکھا اور اشارہ کرتی ہے، اللہ اکبر، کسی کی جرت ہے حضور کو صحابہ کی محفل کے بیچ میں سے اشارہ کر کے بلائے، کسی کی ہمت، جرت؟ سرکار اٹھنے لگے، آس پاس کے صحابہ عرض کرتے ہیں سرکار اس کی بات پہ کیا جاتے ہیں؟ ارے وہ پاگل ہے، پاگل، پگلی ہے، پگلی، کوئی اس کی بات نہیں سنتا، آپ کیوں سنتے ہیں؟ سرکار کی چشمے کرم میں آنسو آ گئے۔ حضور فرماتے ہیں ارے وہ کوئی اس کی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں؟ اللہ، ارے میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بلا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گئے بڑی بی کے پاس، کیا ہے بولو، کیا بات ہے؟ کہا حضور یہاں نہیں بولوں گی، سیپریٹ اور سیکریٹ بات ہے، اکیلے میں گفتگو کرنا ہے۔ آقا نے فرمایا چلو پھر کہاں چلنا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی اس کی بات نہیں سنتا تھا، سب اس کو پاگل سمجھتے تھے، لیکن حضور اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیے۔ بڑی بھی آگے جا رہی ہے، دھوپ کا سما ہے، دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ کے اندر کھلے آسمان کے نیچے صحرا یعنی ریگستان کے اندر لے جا کر بیچ میدان میں کہتی ہے یہاں ہم آپ کو بات سنائیں گے، بیٹھیے۔ سرکار وہی بھر دھوپ میں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، بڑی اماں بھی بیٹھ گئی اور اپنا کہنا شروع کیا۔ اب ان کی کیا باتیں ہوگی؟ حضور دیکھیے نا، مجھے سارے مدینے والے بچے یہ پتھر مارتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہم کہہ دیں گے، منع کر دیں گے، کوئی نہیں مارے گا، کوئی نہیں مارے گا۔ سرکار مجھے سب پاگل پاگل کہتے ہیں، ہم منع کر دیں گے، آج سے تم کو کوئی پاگل نہیں کہے گا۔
हुजूर मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं, मैं कहूं तो कोई मानता ही नहीं। सरकार ने कहा जब भी तुमको कुछ कहना हो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बड़ी बी ने यही सारी कुछ बातें, ढेर सारी बातें करती रही, इधर की उधर की, आगे की पीछे की, दाएं की बाएं की, और ढेर सारा वक्त चला गया। सहाबा किराम तशवीश में पड़ गए। खुली धूप में सरकार को बिठा के रखा है, सरकार पसीने पसीने से शराबोर हो रहे हैं, गर्मी का मौसम है, लू लपट चल रही है, और ये बड़ी बी को देखिए बातों पर बातें करती चली जा रही है, और सरकार है कि करम पर करम फरमाते हुए उसकी बातें सुनते जा रहे हैं। आखिर वही बड़ी बी उठती, अच्छा ठीक है मैं भी थक गई, अब मैं जाती हूँ, आप भी जाइए। या अल्लाह, मैं थक गई, मैं जा रही, आप भी जाओ। सरकार भी उठे, वापस आ गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम ने अर्ज किया, हुजूर कार नबुवत बेशुमार है, तमाम तफक्कुरात और अफकार है, तमाम तर मामलात और मुहिम्मात है, ये सारी अहम बातों को छोड़कर आप उसके पीछे चले गए। आका ने फरमाया खबरदार खबरदार, अरे उसकी बात मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। अल्लाहु अकबर। जिसका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, अरे उसे भी लगाते हैं सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल, जो होता नहीं मुंह लगा। मतलब क्या है, कुछ ऐसे भी करम नवाजी करो, कुछ ऐसे भी मेहरबानी करो। सिर्फ सेठों के साथ अच्छे मुंह से बात करना कमाल नहीं है, कुछ गरीबों से भी प्यार मोहब्बत की बात कर लिया करो। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों वालों को सलाम ठोकना कोई इज्जत और शान वाली बात नहीं है, करो सलाम, लेकिन कुछ गरीबों को भी सलाम कर लिया करो। अरे कितने हैरत और अफसोस की बात है कि एक गली के अंदर एक गरीब है, 10 अमीर है, लेकिन इन 10 अमीरों से वो एक गरीब नहीं संभाला जाता। उस गरीब को मोहल्ला छोड़कर दूसरे मोहल्ले में भीख मांगने के लिए मस्जिदों के दरवाजों पर बैठना पड़ता है। अफसोस और लानत की बात है। क्या ऐसी मालदारी और क्या ऐसी पूंजीपति होने का क्या फायदा है। दोस्ताने गिरामी, हमारे आका उनका खुल्क़े अजीम की शान तो ये है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सरवरे कौनो मका, ताजदारे इंसोजा, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़े अजीमा की बात ऐसी है कि अपने तो अपने, पराए भी आपके अखलाक देखकर सौ जान से निसार हो जाया करते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सरकारे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ऐसे ही अखलाके अजीमा की तालीम दिलाई। एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर के वक्त सहाबा किराम के दरमियान खड़े होकर ऐलान फरमाया। नमाज जोहर अदा हो गई, सरकार मुसल्ले पर खड़े हुए और इरशाद फरमाते हैं कि मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमा, ऐ लोगों बताओ आज किसने रोजा रखा है। रमजान के दिन तो थे नहीं, आम दिन थे, सभी लोग खामोश थे, किसी ने रोजा नहीं रखा था। इस भरी पूरी मजमे सहाबा के अंदर एक जात, एक शख्सियत वो थी जिसने हुजूर के इस ऐलान के बाद मजबूरन खड़े होकर ये इकरार किया, अना या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हैं वो कौन शख्सियत है? हजरत के दादा जान सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सुभान अल्लाह। सरकार सिद्दीक़ अकबर खड़े होकर अर्ज करते हैं, अना या रसूल अल्लाह। यानी आज सरकार चाहते थे कि मेरे सिद्दीक की खुफिया बातें उजागर होकर सामने आ जाए। वो नेकी मेरा सिद्दीक करता है जो दुनिया में कोई नहीं करता। आका ने फरमाया मन अस्बहा मिनकुमुल यौमा साइमा। सिद्दीक अकबर मजबूरन खड़े हुए, जब किसी ने जवाब नहीं दिया अर्ज करते हैं अना या रसूलल्लाह। दूसरा सवाल हुआ मन आद मिनकुमुल यौमा मरीजा, आज किसने किसी बीमार की मिजाज कुर्सी की। बीमार की तीमारदारी, बहुत सारे बीमार होते हैं, आजू बाजू आस पास पड़ोस में गली मोहल्ले के अंदर कोई देखने जाता है, लगता है कोरोना इन्हीं को भी लग जाएगा। अल्लाहु अकबर। अरे इतना भी मत घबराओ, अरे दूर ही रहो, लेकिन जाकर मुस्कुराकर उसको हौसला और धाड़स के 2 बोल तो बोल के आ सकते हो ना। उसको अछूत बनाकर एक किनारे छोड़कर कैसे आ जाते हो।
ارے بیچارہ وہ اکیلا جو 100 کے بیچ میں رہنے والا اب تنہا ہو گیا. ایسے بیمار کی صرف 2 بول آپ اگر ہمت افزائی والے کر دے تو اس کا چھٹاک بھر خون بڑھ جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ سب خاموش تھے. اتفاق سے وہ مدینہ دارالشفا کے اندر کوئی بیمار تھا ہی نہیں، ہے نا، سبھی اچھے تندرست ہٹے کٹے تھے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پھر کھڑے ہوتے، انا یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے بیمار کی مزاج پرسی کی ہے. کہیں کوئی بیمار تھا، حضرت جا کر وہاں اس کی دیکھ بھال کر کے مزاج پرسی کر کے تشریف لائے تھے. پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے کسی غریب بھوکے کو کھانا کھلایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کام بھی کسی نے نہیں کیا تھا. آخر صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں، انا یا رسول اللہ، سرکار میں نے ہی کسی غریب کو کھانا کھلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. اکبر. پھر حضور فرماتے ہیں من تبع منکم اليوم جنازہ، کون ہے جس نے آج نماز جنازہ پڑھی اور کسی میت میں شریک ہوا ہے؟ سبھی خاموش تھے. مدینہ منورہ میں کسی کا انتقال ہی نہیں ہوا تھا. لیکن پھر صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے انا یا رسول اللہ، سبحان اللہ. مدینہ پاک کے قریب ایک بستی میں کسی کا انتقال ہوا تھا، اس کے جنازے میں شرکت کے لیے سیدنا صدیق اکبر تشریف لے گئے تھے. جب پتا چلا کہ یہ صدیق کے علاوہ 4 کام کرنے والا پورے مجمع صحابہ میں کوئی نہیں، تب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بمپر انعام کا اعلان فرمایا مجتمعت هذه الخصال فی احد الا دخل الجنہ. سنو لوگو، جس کسی کے اندر یہ 4 باتیں جمع ہو جائے گی وہ جنتی ہے. صدیق اکبر کے اس عمل کے ذریعے تمام امت کو قیامت تک کے لیے جنتی ہونے کا آسان نسخہ 4 نکاتی فارمولا مل گیا کہ ایک دن کے اندر روزہ بھی رکھنا ہے، غریب کو کھانا بھی کھلانا ہے، بیمار کی تیمارداری بھی کرنا ہے، جنازے میں شریک بھی ہونا ہے. سنی صحیح العقیدہ وابڑے کی نہیں ہے نا. یہ 4 کام ایک دن میں جو کر لے گا حضور فرماتے ہیں کہ وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ حدیث اتنی پاورفل ہے کہ حدیث کی ثقہ اور اس کی قوت کے لیے علماء کا عمل کرنا بہت بڑی دلیل ہے. میں نے خود سنا سیدی سرکار حضور اشرف الفقہاء مفتی محمد مجیب اشرف علیہ الرحمت والرضوان سے کہ میں جب چھوٹا تھا اپنے استاد کریم حضرت شارح بخاری علامہ شریف الحق احمد امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مبارک پور گیا رمضان شریف کے بعد شوال کے اندر. روزے تمام رمضان کے ختم ہو چکے تھے، تو اس وقت سرکار سیدنا حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی. حافظ ملت نے مجھے کہا میاں مجیب اشرف ادھر آؤ، یہ لو چند روپیے دیے پیسے، اور کہا کہ جانا بستی میں کوئی غریب نظر آئے، فقیر نظر آئے تو اسے ہوٹل میں لے جا کر بھٹیار کھانے میں اس کا من چاہا من پسند کھانا بھرپیٹ کھلاؤ اور واپس آ جاؤ. حضور مفتی مجیب اشرف علیہ رحمۃ رضوان کہتے ہیں کہ میں گیا اور بازار کے اندر گولا بازار کہتے ہیں، وہاں جا کر ایک غریب کو لیا، ہوٹل میں لے جا کر اس کو بہترین کھانا وانا کھلوایا. کھانا کھلانے کے بعد واپس جب آیا تو حضور حافظ ملت نے پھر مجھ سے باس پرس فرمائی کھانا کھلا دیا؟ کہاں ہاں. بھرپیٹ کھلایا؟ کہاں ہاں. اچھے سے کھلایا؟ جی حضور. پھر یہ بھی پوچھنے لگے حضور ذرا یہ تو بتائیے اتنی تاکید کیوں؟ کیا کچھ کفارے کا کھانا کھلانا تھا یا کچھ اور بات تھی؟ تو اس وقت سرکار حافظ ملت نے فرمایا سبحان اللہ کہ میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 4 عمل کیے تھے. روزہ رکھا تھا، غریب کو کھانا کھلایا تھا، بیمار کی عیادت کی تھی، جنازے میں شرکت کی تھی. حضور نے فرمایا ایک دن میں یہ 4 کام جو کرے گا جنتی. تو کل میں رات میں نے سنا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں نے نیت کر لی کہ میں صبح روزہ رکھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. شارٹ کٹ فارم ایسے آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ 4 روز کا 1 ٹائم میں کیسے
سرکار حافظ ملت فرماتے ہیں مجھے پتا چلا مبارک پور کے اندر میت ہو گئی ہے، رات میں معلوم پڑا، میں نے نیت کر لی کل صبح میں روزہ رکھوں گا، لہذا روزہ بھی ہو گیا، وہ میت میں شرکت بھی ہو گئی، اور دوا خانے چلے گیا، بہت سارے بیمار مل گئے، سب کی تیسرا کام بھی ہو گیا، بس غریب کو کھانا کھلانا باقی تھا۔ اتفاق سے تم آ گئے، میں نے تم کو پیسے دیا اور تم نے کسی غریب کو بھی کھلا دیا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ علی ذالک، کہ چاروں کام میں نے کر لیے۔ اللہ کے رسول کا مژدہ میرے لیے ہے، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہے اخلاق رسول، انہیں اپنانا چاہیے۔ کھانا کھلاؤ، بیماروں کی مزاج پرسی کرو، غریبوں کی فریاد رسی کرو، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرو۔ اگر تمہارا ہاتھ اونچا رہے گا اللہ اور اونچا رکھے گا، کبھی نیچا نہیں بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جتنا اس میں کاٹ کسر کرو گے، ایک دن وہ آئے گا کہ خود ہاتھ تمہارا نیچا ہو جائے گا۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ آباد رکھے آپ کو، آپ کی آل اولاد کو، سب کے ایمان و عقائد کی حفاظت و صیانت فرمائے، اور یہ اخلاق مصطفیٰ کانفرنس کی جھلک ہمارے اخلاق میں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اولاد حضرت سیدنا